بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت نے ایک فکر، ایک نیٹ ورک آپ کا بنایا۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ مکتب اہل بیت کوئی معجزاتی مکتب ہے، اسی طرح چلا، نہیں، اس کے لیے محنتیں ہیں۔ کل میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں اہل بیت نے اپنے وکیل، اپنے اصحاب بنائے۔ جابر ابن حیان، بعض لوگ اتنے پریشان ہیں جناب جابر کے لیے، اصل ان کا وجود بھی تھا کہ نہیں، اس طرح سے خفیہ طریقے سے رہتے تھے۔ جابر ایک ایسے خط لکھتے تھے جو اگر کوئی کاغذ کسی کے پاس پہنچتا تو وہ سفید کاغذ تھا، پھر وہ اگر موم بتی کے سائے میں اس کو رکھتے تھے تو وہ خط کیا ہو جاتی تھی؟ ظاہر ہو جاتی تھی۔ یہاں تک 11ویں امام کے لیے لوگوں میں شک پیدا ہوا کہ 11ویں امام نے حج بھی کیا ہے کہ نہیں۔ حالانکہ ایک روایت میں مولا نے حج کیا ہے، وہ یہاں خفیہ حج تھا۔ اپنے شیعوں کو یہاں تک حالات خراب تھے کہ امام نے فرمایا کہ اگر مجھے دور سے بھی دیکھو سلام نہ کرنا، یہاں تک کہ اشارہ بھی نہ کرنا، کیونکہ کوئی اشارہ کرتا اس کو بھی پکڑ کے لے جایا جاتا اور مار دیا جاتا۔ ان سخت ترین حالات میں اپنے شیعوں کے ساتھ اہل بیت نے تعلق بنایا۔ امام رضا، امام جواد، امام علی النقی، مامون کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا خدمت قرآن کا، کہ قرآن قدیم ہے یا حادث ہے۔ قدیم کا مطلب جب سے خدا ہے تب سے قرآن ہے، حادث کا مطلب نہیں پہلے خدا ہے بعد میں قرآن بنا۔ سختی سے اہل بیت نے اپنے شیعوں کو منع کیا کہ جہاں پر بھی یہ مسئلہ ہو تم نے اس مسئلے پہ اپنی زبان کو کھولنا نہیں ہے، اس مسئلے کے دونوں سروں میں شر ہے، اس مسئلے پہ تم نے خاموشی۔ ان تین ادوار میں، تین اماموں کے ادوار میں شیعہ اس میں اہل سنت کا بہت بڑا امام، حنفی جتنے احناف ہیں، ان کے امام کو معتصم کے زمانے میں زندان میں ڈالا گیا کیونکہ یہ قرآن کو قدیم مانتے تھے۔ ان کو تازیانے بھی مارے گئے، زندان میں بھی گئے۔ مامون کے زمانے میں جب مسلمان روم میں اسیر بن کے چلے گئے اور رومیوں نے کہا ہمیں پیسے دو، اس کے بدلے میں اپنے اسرا کو لے دو، تو مامون نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ان اسیروں کو لاؤ جتنے مسلمان ہیں، ان سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ قرآن کو قدیم مانتے ہو یا حادث مانتے ہو؟ اگر عقیدہ خدمت قرآن پر قائل ہیں تو ان کو پھر رومیوں کو واپس کر دو، جو اس عقیدے کا قائل نہیں ہے اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ ہزاروں لوگوں کو مارا گیا ایک عقیدے کی وجہ سے۔ معصومین نے اس زمانے میں اپنے شیعوں کو بچایا کہ ان مسائل کے بیچ میں تم لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے۔ امام حسن عسکری، پھر امام کی غیبت جب تک امام ہیں تو رأس معاشرہ، the head of the society کون بنا؟ امام بنا۔ خدمت قرآن کا مسئلہ امام نے اشارہ کیا اس پہ بولنا نہیں، شیعہ چپ ہو گئے، بچ گئے ہیں۔ کئی مسائل ہوئے، میں نے شاید پچھلے سال ذکر کیا تھا کس طرح امام نے تربیت کی۔ چھٹے امام جب دنیا سے جاتے ہیں تو مولا کی وصیت پڑھی جاتی ہے، شیعہ پریشان کہ چھٹے امام کے بعد امام کون ہے؟ فتحیہ بنے، اسماعیلیہ بنے، واقفیہ بنے، اتنے فرقے بن گئے کیونکہ اس قدر نظام کو سیکرٹ ہو کر چلایا جا رہا تھا۔ اگر علل اعلان بتا دیا جاتا کہ نمائندے امام جعفر صادق مثلا موسیٰ کاظم ہے تو مولا کو شہید کر دیا جاتا۔ وقت کے حاکم نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جب وصیت نامہ پڑھا جائے وہاں پہ کھڑے ہو جانا، اور جب جانشین کا پتہ چلے فوراً اس کو پکڑنا اور سر قلم کر دینا۔ اب وصیت نامہ امام جعفر صادق دیکھیں کتنی ٹیکنیک سے امام نے وصیت نامہ لکھا۔ امام نے کہا میرے جانشین کچھ لوگ ہیں، یہ نہیں کہا ایک ہے، کہا ایک میرا جانشین میری بیوی، دوسرے میرے جانشین وقت کا حاکم بادشاہ جو بادشاہ ظالم تھا، تیسرا میرا جانشین والی مدینہ جو سننے آیا تھا کہ پتہ چلے کہ کون ہے، چوتھے میرے جانشین امام کا ایک بیٹا تھا جو جسمانی طور پر معذور تھا، اس کا نام لیا وہ، پانچواں میرا جانشین میرا بیٹا موسیٰ کاظم۔ اب مجمع سمجھے آپ شیعہ بیٹھے ہیں اور امام کا وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے، تو آپ سارے کیا ہو جائیں گے؟ کنفیوژن میں چلے جائیں گے کہ واقعی جانشین ہے کون۔ بادشاہ نے بلایا وزیر کو، کہا کون ہے؟ کہ قبلہ اب کس کو ماروں؟ انہوں نے آپ کا نام بھی لیا، کس کو پکڑوں؟ میرا نام بھی ہے۔ تو کہا لوگوں کا ریئیکشن کا سارے کنفیوز تھے کہ جائیں تو کہاں جائیں۔ ابو حمزہ سمالی بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، ایک شخص دوڑا دوڑا آیا کہ ابو حمزہ سمالی، غضب ہو گیا،
فرزند رسول امام جعفر صادق دنیا سے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. انہوں نے گریہ کیا، کہتے ہیں غش کھا گئے. ہوش میں آئے، پہلا سوال کیا کہ ان کے بعد کا امام کون ہے؟ کہ ہمیں بھی نہیں پتا، بڑا کنفیوژن ہے، شیعہ پریشان ہیں، چاہنے والے پریشان ہیں. کا کنفیوژن کیسا؟ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کا وصیت میں کہا کہ حاکم بھی جانشین ہے، بیوی بھی جانشین ہے، ایک بیٹا جو جسمانی طور پہ معذور ہے وہ بھی جانشین ہے، والی مدینہ بھی جانشین ہے، اور موسیٰ کاظم بھی جانشین ہے. انہوں نے سنا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، خدا کا شکر ہے جنہوں نے چھٹے امام کے ذریعے سے ابو حمزہ سمالی کی ہدایت کی. کہ ہم سارے کنفیوژن میں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہماری ہدایت کر دی. کہ کنفیوژن میں وہ ہو جسے امام نے تعلیم نہ دی ہو. جو اس نیٹ ورک کا حصہ ہے اسے کبھی کنفیوژن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ تم نے شرائط امامت نہیں پڑھے. شرط امام یہ ہے کہ امام مرد ہوگا، عورت تو کا پہلا آپشن مائنس ہو گیا کہ بیوی ہیں، کیونکہ بیوی تو عورت ہیں، مرد تو نہیں ہے، وہ معاشرے کو لیڈ کیسے کریں گے. دوسری شرط امامت، امام ظالم نہیں ہوتا. کہ یہ والی مدینہ اور حاکم کون ہے؟ ظالم ہے، وہ بھی امام نہیں ہو سکتے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو امام ہوگا اس کے بدن میں ظاہری کوئی عیب نہیں ہوگا. کہ جو بیٹا معذور ہے وہ تو امام ہو ہی نہیں سکتا. آپشن ایک ہی ہے، موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ وہ نیٹ ورک تھا جس میں افراد کو تربیت. اب یہ ابو حمزہ سمالی ہے جو لوگوں کو بتائیں گے امام کون ہے. یہ شرائط امامت. آج کا شیعہ جو عباس ٹاؤن میں بیٹھ کر اہل بیت کو مان رہا ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے بہت ترقی میں ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ امام معصوم بھی ہیں، اسے پتا ہے کہ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ امام کی طاقت اور امام کا پاور کیا ہے. لیکن امام رضا کے زمانے میں اتنے سال امام کے ساتھ رہنے والے، کل میں نے عرض کی جناب یونس کہ امام رضا شہید ہو گئے اور کہا کہ امام جواد تو ابھی چھوٹے ہیں، ہم ویٹ کریں گے. جناب ابا سالت نے کہا کہ تم سوچ بھی کیسے سکتے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. عقید امامت کہ امام اگر حضرت عیسیٰ ماں کے گہوارے میں کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو امام بھی نبی کے مقام سے بعقیدہ تشیع رسول خدا کے جانشین ماں قبل تمام جانشینوں سے کیا ہے افضل ہیں. تو کہ یہ بھی ماں کے شکم سے لے کر اور جب تک دنیا میں ہیں مقام امامت پر کیا ہیں؟ فائز ہیں. آج کے شیعہ بچے کے پاس اتنا علم ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک مسافت اور سفر طے کیا ہے. اس زمانے میں عقائد کے مسائل تھے، لوگ اتنے مضبوط نہیں تھے. اب کسی معاشرے کا ہیڈ امام معصوم ہے تو امام آپ کو بچا سکتے ہیں مختلف مسائل سے. شیعوں کے لیے مشکلات تب شروع ہوئیں جب امام پردے غیب میں چلے. اب غیبت کی کیا مصلحت ہے وہ پروردگار عالم جانے. ظہور کب ہوگا وہ مصالح خداوندی ہے. لیکن جب امام غیبت میں گئے تو اصل مسائل شیعوں کے لیے شروع ہو گئے. اصولی طبقہ، اخباری طبقہ، تفکیکی، فلسفی. ایک آیت اللہ دوسرے آیت اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ فلسفے کو مانتا ہے یہ نجس ہے. مطلب اس حد تک حوزہ یہ علمیہ میں مسائل تھے کہ نجف کے بعض علماء نے جو اینٹی فلسفی تھے انہوں نے کہا جو فلسفہ پڑھتا ہے، فلسفہ مانتا ہے وہ نجس ہے. ایون آپ اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. امیر المومنین کا ماننے والا ہاتھ نہیں ملا سکتے. پھر اصولی شیعہ، پھر اخباری شیعہ، مسائل جدید، ٹرانسجینڈر کا مسئلہ یہ اس زمانے میں تو نہیں تھے. ایک بندہ آپریشن کرا کے مرد بھی بن سکتا ہے، عورت بن سکتی ہے. آپریشن جائز ہے یا حرام ہے؟ انٹرنیٹ آ گئے، آپ جوان کے مولانا انٹرنیٹ استعمال کریں کہ نہ کریں. اصولی بڑے محتاط، اخباری حرمت اہل بیت میں بہت شدت ہے ان کے اندر، لیکن مسائل میں بڑا فلوئنٹلی وہ آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب آپ کب تک اس جوان کو روکو گے جناب انٹرنیٹ استعمال نہیں کرو، حرام ہے؟ 1 دن 2 دن 5 دن 6 دن. لیکن معاشرہ بغیر انٹرنیٹ کے جب چل ہی نہیں سکتا. یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گا، کہیں گے ای میل ہے کہ نہیں، فلاں ویب سائٹ پہ جا کے فارم بھرو. اب یہ بیچارہ کرے تو کیا کرے؟ فتویٰ آ گیا انٹرنیٹ حرام. اب یونیورسٹی میں جا ہی نہیں سکتا جب تک انٹرنیٹ اس کے پاس نہ ہو. تو آپ چیزوں اور ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مسائل بڑھتے گئے، امام موجود نہیں ہیں، مطلب پردہ غیب میں ہیں. ٹیکنیکس بنانی ہے. اس قدر ظلم ہوا. شہید اول، شہید ثانی، ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے جنازوں کو شام کی شامات کی گلیوں میں گھمایا گیا.
ان کے جنازوں کو جلایا گیا. یہ 2 کتابیں کتاب اللمعۃ الدمشقیہ، دمشق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دمشق میں لکھی گئی تھی. یعنی آپ کے سارے فقہی مسائل کی بنیاد ان کتابوں کی وجہ سے ہے. یہ کتاب شہید اول شہید ثانی شام کے زندانوں میں بیٹھ کے لکھی اور بیچارے نے زندان کی دیواروں پہ لکھی. اس کے پاس سیاہی نہیں تھی، اپنے خون کو نکال کے اسے سیاہی بنا کے اس کتاب کو دیواروں پہ لکھا. پھر شہید ثانی آتے ہیں، اس کتاب کے نسخوں کو اتارتے ہیں، پھر اس کی شروحات آ جاتی ہیں. آج آپ کے حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں اور آپ کے جتنے فقہی مسائل ہیں ان کتابوں سے نکلتے. اتنی آسانی سے چیزیں آپ تک نہیں پہنچی. یہ وہ نیٹ ورک تھا جو اہل بیت نے تعلیم دی اور جو آج تک موجود ہے. تو جب تک ذہنوں کو اور فکروں کو فکر اہل بیت سے نہیں ملایا جائے گا تب تک معاشرے ترقی نہیں کر سکتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سب سے زیادہ جو انہوں نے خطرہ کریٹ کیا وہ جب آپ نیٹ ورک آف اہل بیت سے دور ہوں گے تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے؟ آپ کی فیملیز کو ہے، آپ کی نسلوں کو. ایک کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، آج وقت بہت ہو چکا ہے. کتاب کا نام ہے دا وار اگینسٹ دا فیملی. لکھنے والے ہیں ولیم گارڈنر. 20 سال پہلے اس بندے نے کتاب لکھی ہے، کینیڈا کا رہنے والا ہے. 20 سال پہلے. اب لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، کرسچن. دا وار اگینسٹ دا فیملی، خاندان کے خلاف جنگ. اس نے سارے پوائنٹ لکھے ہیں. آپ نیٹ پہ جائیں گے، یہ PDF فارمیٹ میں آپ کو اویلیبل ہے. کوئی بھی جوان اس کتاب کو، یہ نہیں کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں لیکن اکثر باتیں اس کی صحیح ہیں، کیونکہ ان کا اپنا بندہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے فیملی کے نظام کو تباہ و برباد کیا. یہ مجلس کیا کرتی ہے؟ آپ کے وجود کو جمع کرتی ہے نا. رشیا یوکرین کی جنگ ہے، 2-3 سال ہو گیا، پتہ نہیں کتنے سال چلے. کبھی نہ کبھی یہ جنگ ختم ہوگی. لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد ان 2 قوموں کے اندر جو عداوت پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کرنے میں شاید صدیاں لگ جائیں. کیونکہ رشینز نے ان کے بندے مارے، انہوں نے رشینز کو مارا. اب ان کے بیچ میں کیا آ گئی؟ عداوت آ گئی. یہ لڑتے رہیں گے. 8 سال جنگ چلی ایران اور عراق میں. یا صدام واصل جہنم ہوا. 8 سال اگر 2 ملک آپس میں لڑیں تو ان میں کیا ہونی چاہیے؟ دشمنی ہونی چاہیے نا. دنیا نے دیکھا کہ جو 2 ملک آپس میں 8 سال لڑے تھے، 40 میں ایرانی عراق آتے ہیں، عراقی ایرانیوں کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. اتنی جلدی میلاب کس نے کروایا؟ حسین ابن علی نے، کربلا نے. 2 بھائی آپس میں بات نہ کریں لیکن مجلس سننے کے لیے حسین انہیں کہاں بلائیں گے؟ فرش عزا پہ. 2 بہنیں آپس میں ناراض ہوں، 2 مومن ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھنا چاہیں، مالی مسائل، قرضے کے مسائل، جھگڑے، ایک دوسرے کے اوپر FIR کٹوائی ہوئی ہیں، لیکن امام حسین ان کو بلائیں گے فرش عزا پہ کہ یہاں آ کر بیٹھ. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. یہ ہمارے دلوں کو کون جوڑ رہا ہے؟ ابا عبداللہ الحسین. فرش عزا ایک سسٹم کا نام ہے، ایک کلچر کا نام ہے، یہ ایک تہذیب ہے کہ یہاں نسلوں کو بنایا جاتا ہے. آج ہم باقی ہیں تو اس فرش عزا امام حسین کی وجہ سے. 8 سال جنگ لڑنے والی قومیں اس طرح گھل مل جاتی ہیں، دنیا پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ نظام ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. امام خمینی فرماتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا. اگر تشیع سے محرم اور سفر کو نکال دیا جائے تو شیعوں کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا. یہی فرش عزا ہے جو جوانوں کو نمازی بناتا ہے. یہی فرش عزا ہے جو خواتین کے حیا کو باقی رکھتا ہے، جو آپ کے وجود میں غیرت کو اجاگر کرتا ہے. اب جا کے اس بک کو ذرا پڑھ لیجئے گا، اس کے پوائنٹ کافی لمبے ہیں. میں کل اس کی ذکر میں آؤں گا کہ انہوں نے کس طرح مغربی سوسائٹی کے اندر فیملیز کو تباہ کیا، اور واقعاً وہ تباہ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی حسین ابن علی نہیں تھا. اب وہی تباہی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے. چند نکات. پہلی تباہی، پہلے مرد اور عورت کا جو تعلق تھا وہ نکاح کے ذریعے تھا. پھر کانسیپٹ آف بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ لایا گیا جس کو کہتے ہیں وائٹ میرجز، سفید شادی. سفید شادی کا مطلب وداؤٹ اینی نکاح، بغیر نکاح کے 2 لڑکے لڑکی جہاں دل چاہے رہیں، تعلق بنائیں.
وہ معاشرہ جس کے اندر حلال زادے تھے، نکاح کے ذریعے سے جو بچہ ہوتا ہے وہ حلال ہی ہوتا ہے. آج وہاں پہ دیکھیے 100 بچے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے 75 بچے ایسے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے. وہ معاشرہ جس میں لوگ بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، انہوں نے بچوں کی جگہ پہ جانوروں کو ریپلیس کر دیا. اب یہ بوڑھی خاتون، اب یہ جوان گھر میں بچہ نہیں ہے لیکن اس کی گود میں یا بلی ملے گی یا کتا ملے گا یا کوئی اور جانور ملے گا. اقدار معاشرے کو کیسے عورت جو مرکز حیا، مرکز عفت، اسے ایک پروڈکٹ بنا دیا، لذت کا پروڈکٹ، ایک ٹول بنایا. صرف اس کا استعمال لذت ہے، جسمانی کا استعمال ہے. آج وقفوں میں دیکھیے، ڈراموں میں دیکھیے، ایک عورت کس لیے آتی ہے؟ صرف جسم کی نمائش کے لیے. پورے سسٹم اور معاشرے کو انہوں نے کاٹ کے تباہ و برباد کر دیا. فرش عذاب، ذکر امام حسین، فکر اہل بیت. جب تک جڑے رہو گے سسٹم اہل بیت سے، نسلیں بھی بچیں گی، بچے بھی بچیں گے، عزت بھی بچے گی، حیا بھی بچے گا. کیونکہ یہ امام حسین ہیں جنہوں نے ہماری دنیا بھی بچائی ہے اور ہماری آخرت بھی بچائی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.